بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، یہ سوچنا کہ اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں ہمارے لیے نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں آزمائش کے لیے۔ یہ اسباب اس لیے نہیں ہیں کہ ہم یوں کہیں کہ دنیا دار اسباب ہے، کرو سب اختیار۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہم تو اپنے خواص کو، عوام کو، پرانوں کو اور ناؤں کو، سب کو اس رخ کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ یقینی اسباب اللہ کے اوامر ہیں، غیر یقینی اسباب دنیا کی ساری شکلیں ہیں۔ اب اپنے یقینوں کو غیر یقینی اسباب سے یقینی اسباب کی طرف پھیرنا ہے۔ اب اپنے یقینوں کو غیر یقینی اسباب سے یقینی اسباب کی طرف پھیرنا ہے۔ ہم یہ کہیں گے دنیا دار اسباب ہے، بے اعتبار کارخانوں کے، بے اعتبار زمینوں کے، بے اعتبار حکومتوں کے، بے اعتبار زراعتوں ملازمتوں کے، بے اعتبار ہتھیاروں اور دواؤں کے۔ وہاں شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بس انبیاء علیہ السلام کی لڑائی ان کی اپنی قوموں سے یہی تھی کہ یہ یوں کہتے تھے دنیا دار الاسباب بحیثیت اللہ کے اوامر کے ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور دنیا دار الاسباب بحیثیت چیزوں کے ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب بالکل تقسیم ہو جائے گی کہ دنیا دار الاسباب ہے لیکن بحیثیت اعمال کے ہے۔ ہمارے لیے دنیا دار الاسباب بحیثیت اعمال کے ہے۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ دنیا دار الاسباب بحیثیت زمین کے، بحیثیت ملازمت کے، بحیثیت کارخانوں کے، بحیثیت تجارتوں کے، بحیثیت حکومتوں کے۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہر نبی کی دعوت پر دنیا کے دار الاسباب ہونے کے اعتبار سے ہی ان کی قوموں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دنیا کی شکلوں کے اعتبار سے دار الاسباب ہونے پر ہی ان کی قوموں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ قوم شعیب تجارت میں ہلاک ہوئی ہے، بحیثیت تجارت کو دار الاسباب قرار دینے کے، بحیثیت تجارت کو دنیا کو بحیثیت تجارت کے دار الاسباب قرار دینے پر نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ہے، اکثریت کو بنیاد بنانے کی وجہ سے۔ قوم سبا باغات میں ناکام ہوئی ہے، باغات کو اسباب بنانے کی وجہ سے۔ قوم صالح ناکام ہوئی ہے، صنعتوں کو اسباب قرار دینے کی وجہ سے۔ بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ اللہ کے یہاں سے اللہ کے اوامر لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ اسباب ہوتے ہیں اللہ کے اوامر کے لائن کے، ان کے ساتھ اسباب ہوتے ہیں دنیا کی شکلوں کی لائن کے۔ اب ان دونوں اسباب کا مقابلہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت سے ان کے یقینوں کو ان کے اسباب سے اپنے لائے ہوئے اسباب کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعوت کے ذریعے سے ان کے یقینوں کو ان کے اسباب سے اپنے ساتھ لائے ہوئے اسباب کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ قومیں اپنے اپنے اسباب پر ضد کرتی ہیں کہ ہم اپنے اسباب پر جمے ہوئے ہیں، مقابلہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی آواز قوم کی آواز کے موافق ہو جاتی تو کسی نبی کا اپنی قوم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہم دعوت میں چل رہے ہیں اسباب سے دوستی کر کے، اس لیے معیار اعمال کا وہ قائم نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ صرف امت اعمال پر آ جائے، سچی یاد رکھیو یہ ہمارا منتہا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہماری منزل اور نشانہ وہ یہ ہے کہ ہر امتی اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اوامر لائے ہیں اپنے یقین کو اسباب سے ان اوامر کی طرف پھیر لے۔ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ صرف اعمال پر آ جانا ایک درجہ ہے، اعمال پر آ جانا، اعمال پر لے آنا ایک درجہ ہے۔ اصل محنت یقین کی تبدیلی کی ہے کہ آیا نماز عمل میں آئی، یقین میں آئی۔
نماز عمل میں آئی یا یقین میں آئی؟ ہماری جو محنت ہے میرے دوستو، اس محنت کا امتیاز یہی ہے، اس محنت کا امتیاز یہی ہے کہ ہم امت کو اعمال کے یقین پر لانا چاہتے ہیں۔ اب اعمال والوں کو بھی دعوت دیں گے، یہ نہیں کہ جو عمل پر آ گئے ان سے ہمارا کام پورا ہو گیا، جو عمل پر نہیں آئے ان پر ہم محنت کریں گے۔ ہماری محنت اعمال کے یقین پر لانے کی ہے، ہماری محنت اعمال کے یقین پر لانے کی ہے۔ اب دعوت کا جو اپنا خاصہ ہے یقین کی تبدیلی کا، وہ ہر عمل کرنے والا بھی اس کی دعوت دے گا، ہر عمل کرنے والا اس دعوت کو سنے گا، ہر عمل کرنے والا اس دعوت کو سنے گا، ہاں وہ آدمی عمل کرتا ہو نہ کرتا ہو، ہر ایک دعوت دینے کا محتاج ہوگا، اس لیے کہ دعوت کا اپنا خاصہ وہ یقین کی تبدیلی ہے۔ دعوت کا اپنا خاصہ یقین کا بدلنا ہے۔ عمل پر آئے یقین پر نہ آئے تو عمل پر استقامت نہ ہوگی، عمل پر آئے یقین پر نہ آئے تو عمل پر استقامت نہ ہوگا، عمل پر استقامت نہ ہوگی۔ ہماری محنت کا مقصد میرے دوستو بزرگوں، وہ سارے عالم کے انسانوں کو دنیا کی تمام شکلوں سے اور اسباب سے اللہ فی العزت کے عوامل کے اسباب ہونے کی طرف پھیرنا ہے، یہ ہماری محنت کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد سامنے نہیں، اب داعی کے دعوت پر استقامت کی کوئی بنیاد نہیں کہ کس بات پر دعوت دے۔ اصل میں دعوت خود داعی کے لیے ہے، اصل میں دعوت خود داعی کے لیے ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب داعی ایک چیز کی دعوت دینی شروع کرے گا تو اس دعوت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف بڑھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف بڑھے گا، آپ والے طریقوں کی طرف بڑھے گا۔ دعوت کا اپنا خاصہ یقین کی تبدیلی ہے، دعوت دینے والا اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے، دعوت دینے والا اپنی یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ دعوت اصل میں یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ دعوت پر استقامت کی جو وجہ ہے، انبیاء علیہ السلام دعوت میں بصیرت پر ہوتے ہیں، ان کی دعوت یہ نہیں کہ جو بات سنیں ان کو سنائیں، جو نہ سنیں ان سے اعراض کریں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام وہ دعوت میں اتنی بصیرت پر ہوتے تھے کہ رکاوٹیں یا ان کی دعوت کا رد کر دینا، ان کی بات کا نہ سننا، ان کو دعوت سے پیچھے نہیں ہٹاتا تھا کہ رکاوٹ آ گئی کام چھوڑ دو، نہیں، کام کرنے والے بصیرت پر ہوں، کام کرنے والے بصیرت پر ہوں کہ میں اس کام سے کامیابی یقینی سمجھتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کرے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب جو بیان فرما رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے، یہ سب بات ہم سب کے دل اور دماغ میں جگہ کر جائے اور اپنا گھر بنا لے اور ہمارے دل میں جم جائے، اور ایسے سوچ سمجھ کے اپنے دین کے کام کرنے کو ہم لوگ اپنا مقصد بنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے دوستو کہ ہمارے چینل کو، آپ کے چینل، ہمارے چینل جو دین کے کام کرنے کے لیے آگے چلی ہے، ان سب کو آگے بڑھتے رہنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں دوستو، تاکہ دین کی دعوت دنیا تک جا سکے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اس چینل کی معرفت۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔